چونکہ حج کا بیان ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ وہ بھی چیزیں ہوتی رہیں کہ جس سے آپ کو یہ نہ لگے کہ بالکل موضوع سے الگ ہٹ گئے ہیں۔ اب آپ کی مدینہ منورہ کی ساری زیارتیں ہو گئیں، اب آپ یوں اندازہ کریں، اب آپ اس تصور میں جائیں کہ آپ کو مدینہ شریف سے مکہ شریف کے لیے آنا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، یہ سفر آپ کا ہونا ہے۔ تو بیچ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ لگے کہ بالکل حج اور عمرے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پہ شروعات یہ ہونی کہ چونکہ 8 دن آپ کا قیام وہاں پر ہو گیا، 8 دن کے قیام کے بعد آپ کو مولم کے آدمی یہ بتا دیں گے کہ کس وقت مدینے سے بس میں بیٹھ کے مکے کی طرف چلنا ہے، لہٰذا آپ وقت کی پابندی کرتے ہوئے غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد آپ کو احرام کی چادروں کو یہاں پہ لپیٹنا ہے۔ 2 چادریں 2.5 میٹر کی ہیں، آپ اپنے کمرے پہ ہی ان چادروں کو غسل کرنے کے بعد لپیٹ لیں گے۔ اس طرح کا نظارہ ہوگا، اور عورتوں کے لیے میں نے دکھایا ہے کہ صرف یہ اتنا حصہ ان کا یہ چہرہ کھلا ہوگا، باقی بال، کان، گردن، یہ ساری چیزیں ان کی ڈھکی ہوئی ہوں گی۔ اس طریقے سے مرد اور عورت اپنے احرام باندھ لیں گے، اور احرام باندھنے کے بعد معلم کی بتائی ہوئی بسوں میں بیٹھیں گے۔ یہ سفر مدینے سے شروع ہوگا۔ ابھی آپ نے کوئی نیت نہیں کی ہے، ابھی آپ نے صرف احرام باندھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب حج کیا ہے تو مدینے سے انہوں نے احرام باندھا تھا، ابھی نیت نہیں ہوئی تھی۔ یہاں سے سفر جب شروع ہوتا ہے تو مدینہ شریف سے 22 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک مسجد ہے جسے مسجد میقات کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف سفر شروع کر رہے تھے عمرے اور حج کے ارادے سے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام پہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پاک وادی ہے، آپ یہاں قیام کریں اور یہاں سے عمرے کی اور حج کی نیت کریں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے اس پوری مسجد میں ہرے رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے، مردوں کے جانے کا راستہ الگ ہے، عورتوں کے جانے کا راستہ الگ ہے، دونوں اپنے اپنے حساب سے وضو کر کے اندر جائیں گی۔ 2 رکعت نماز یہاں پر نفل پڑھی جائے گی اور عمرے کی نیت کی جائے گی۔ یہاں سے آپ نیت کرنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو ہمارے نبی نے جب اس جگہ پر نیت کی ہے اور یہاں سے آپ نے چلنے کا ارادہ کیا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہو گئے تھے قصبہ پہ، اور وہ اونٹنی کھڑی ہو گئی تھی چلنے کے لیے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند لبیک پڑھا تھا۔ دیکھیں ایک تو یہ ترانہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مسجدوں میں جائیں تو آہستہ بات کریں، لیکن حرم کعبہ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ چیخو، پکارو مجھے پکارو۔ لبیک اللہم لبیک کوئی ایک ترانہ، کوئی ایک سانگ آپ کو نہیں دیا گیا ہے، اس کے معنی ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے اللہ، حاضر ہوں اے اللہ، بس حاضر ہوں اے اللہ، آج تک اپنی راہوں پہ چلا، اب تیری راہوں پہ چلنے آیا۔ اے اللہ آج تک دل کی سنی، نفس کی سنی، شیطان کی سنی، اے اللہ آج تیری سننے کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ بس معاف کر دے، اللہ بس اپنے قصوروں پہ شرمندہ ہوں، اے اللہ بس حاضر ہوں۔ دیکھیے مجرم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد کہ تو کر دیا، شراب پی لی تو کیا برائی ہے، پی لی، دنیا پی رہی، ہم نے پی تو کاہے کے لیے ادھم مچا رہے ہو، کسی کی زمین مار دی تو اگر ہم نے کیا تو کیا کیا، وہ دیکھو پورا پلاٹ گھیرے ہوئے ہیں، وہ تو بھومافیا ہیں۔ یہ باغی ہے، یہ باغی ہے۔ مجرم وہ ہے جو کرا اللہ بس حاضر۔ کبھی سنتے نہیں آپ کے سرنڈر کر دیا، وہ فلانا بدماش جو تھا وہ تھانے میں جا کے سرنڈر کر دیا، پولیس کے سامنے حاضر ہو گیا، یہ جملہ آتا نا، اے اللہ حاضر ہوں، اے اللہ بس آج معاف کر دے، اللہ بس حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں، اے اللہ ابھی تک اپنی سنی، اپنے دل کی سنی، اپنی نفس کی سنی، اے اللہ جو شیطان نے کہا وہ کرتا رہا، اے اللہ آج تیرے بلاوے میں آئے، اے اللہ حاضر ہے۔ یہ جب تک کیفیت پیدا نہیں ہوگی، خالی زبان سے ترانہ پڑھتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، پوری رات رٹتے رہیے کوئی دقت نہیں، کیونکہ یہاں پر تو معاملہ ایسا ہے، اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ اس سفر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جب تم عرفات کے میدان میں آؤ، اگر اتنے گناہ ہوں جتنے بارش کی بوندیں، اگر اتنے گناہ ہوں جتنے ریت کے ذرے، اگر اتنے گناہ ہوں جتنے درختوں کے پتے، تو آ کے مجھ سے کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں۔ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اگر سب سے آسان کام کوئی ہے تو اللہ کو منانا ہے۔ اپنے باپ کو بھی منانا مشکل ہے، وہ بھی کنڈیشن رکھتا ہے، دوبارہ تو نہیں کرو گے، پہلے وعدہ کرو دوبارہ تو نہیں کرو گے، 25 بار کہلوائے گا، 3-4 سے آپ گواہ رہنا، انہوں نے یہ بات کہی اب یہ دوبارہ نہیں کریں گے، وہ کہہ رہا ایک بار کہہ دو۔ احساس ندامت
ایک سجدہ آنکھیں نم، احساس ندامت، دل سے شرمندہ ہونا اپنے گناہوں پہ، ایک سجدہ آنکھیں نم، اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان ہے. کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی عمر کی پابندی نہیں، 100 سال میں آ کے توبہ کرو تو معاف ہے. کوئی گنتی کی پابندی نہیں کہ 50 بار توبہ کر چکے ہو بھائی اب تمہارا کھیل ختم، اب نہیں معاف کریں گے. جتنا چاہو مانگ پڑو، جتنی بار چاہو. آج توبہ کی، آج اللہ سے معافی مانگی، آج توبہ کر کے لوٹے، شام کو گھر پہنچے پھر گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کر لو. بھئی ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، ابھی تک اس کا کوئی پیمانہ نہیں بنا. پوری دنیا میں کوئی ناپ کے نہیں بتا پایا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. اور 70 ماؤں کے برابر اللہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے. ایک ماں کا پیمانہ ابھی تک کوئی بنا نہیں پایا، اور 70 ماؤں کے برابر اللہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے. تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد کم سے کم معافی ہی مانگ لیں؟ جب ہم بار بار معافی مانگیں گے تو کہیں نہ کہیں تو دل بدل ہی جائے گا، کہیں نہ کہیں تو یہ بات پیدا ہوگی کہ نہیں اب اللہ نے بخش. اور کیا پتا کہ آپ کی برسوں کے گناہ، برسوں کی غلطیاں، ابھی معافی مانگا اور پتہ چلا ختم ہو گئے. بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا، 99 لوگوں کو اس نے جان سے مارا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قتل کا گناہ اللہ معاف نہیں کرتا. باقاعدہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ قتل کا گناہ اللہ معاف نہیں کرتا. آپ روئیں گائیں، گڑ گڑائیں، کعبے کا طواف کریں، غلاف پکڑ کے کعبہ دعائیں کریں، قتل کا گناہ اللہ معاف نہیں کرتا. یہ کتابوں میں لکھا ہے. لیکن اللہ کی رحمتوں کی دلیل دیکھنا ہے تو یہ واقعہ سن لیجئے. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کا دل بدل گیا. اس کو لگا کہ نہیں، مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، کہیں نہ کہیں میں گمراہی پہ تھا، جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا مگر میں شرمندہ ہوں. اس نے اس دور کے جو مولانا ایک عالم تھے ان کو پکڑا اور ان سے اپنے دل کی یہ بات کہی. وہ پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، انہوں نے کہا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، 99 قتل کر کے آئے ہو، 99 گھروں کو برباد کیا، 99 گھروں کے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کیا، آج کہہ رہے ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سوائے دوزخ کے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، آگے اس کے بات ہی مت کرنا. اس نے تلوار نکالی، ان کی بھی گردن اڑائی، کہا جہاں 99 وہاں 100 قتل کیے اس نے. لیکن اس کا دل بے چین تھا، اس کا دل مچل رہا تھا، وہ پریشان تھا اندر سے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں کیا کروں، کوئی میری اصلاح کرا دے. ایک عام آدمی کو اس نے روکا، اس سے پوچھا کہ مجھ سے اس طرح سے 100 قتل ہوئے ہیں لیکن میرا دل بہت بے چین ہے، مجھے مدد کرو، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں ایک ایک لمحہ بوجھل زندگی جی رہا ہوں، جی نہیں پا رہا ہوں. تو وہ بیچارے کوئی سیدھے سادے شریف آدمی تھے. انہوں نے کہا وہ جو سامنے تم ایک پہاڑ ایسا دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بزرگ شخصیتیں صرف اللہ کی عبادتوں میں وقت گزارتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، میرا دل کہتا ہے وہ تمہاری اصلاح کرا دیں گے، کوئی بات بتا دیں گے. اس نے یہاں سے وہاں جانے کا ارادہ کیا اور چلنا شروع کیا. آدھے راستے پہ اس کی موت آ گئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جیسے ہی اس کی موت آئی ہے، وہ لڑکھڑا کے گرا ہے اور مرا ہے، تو اچھائی اور برائی دونوں کے فرشتے آ گئے. تو برائی کے فرشتے اچھائی کے فرشتوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہاری تو کوئی ضرورت ہی نہیں، تمہارا کوئی کام ہی نہیں، اس نے زندگی میں کوئی بھی ایسا نہیں کیا جو تم اس کو لینے کے لیے آؤ. انہوں نے کہا اس کا ارادہ بدل رہا تھا. دونوں فرشتے اچھائی اور برائی کے اللہ کی بارگاہ میں بلائے گئے، دونوں نے اپنی باتیں کہیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ سے اس پہاڑ تک جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا اس کو ناپ لو. ناپنے کے بعد دیکھو کہ اس کا بیچ کا سینٹر کیا آ رہا ہے. اگر وہ بیچ کے سینٹر سے پہلے ہے تو یہ برائی والے فرشتے لے جائیں گے، اور آگے نکل گیا ہے تو اچھائی والے لے جائیں گے. تو جو لوگ اس وقت اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھ رہے تھے انہوں نے گواہی دی. جب انسان کا دم نکل رہا ہوتا ہے، ہم لوگوں میں اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جب انسان کا دم نکل رہا ہوتا ہے تو پہلے پیروں سے دم نکلتا ہے. تو جب اس کا دم نکل رہا تھا تو وہ لڑکھڑا کے گر رہا تھا، اور جب وہ زمین پہ گر گیا تھا لڑکھڑا کے، تب بھی وہ کوہنی اور گھٹنوں کے بل ایسے اپنے آپ کے بدن کو گھسیٹتا ہوا آگے کی طرف لے کے جا رہا تھا. لہذا جو بیچ کی لائن کھینچی گئی تھی اس سے ایک بالش اس کی کوہنی صرف نکل گئی تھی. اللہ نے بخش دیا اس کو. 99 اور 100 قتل کرنے کے بعد، اور قتل جیسا گناہ جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ نہ کوئی معافی نہیں ہے، لیکن اس کی رحمتوں کے آگے کس کی چلتی ہے؟
ہم بہت جلدی کہہ دیتے نا یہ تو بہت، کسی کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، ہم کسی کو بھی کہہ دیتے نا بہت گناہگار ہے، اس کا انجام دیکھنا کیا ہوگا، کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ کون سی رحمت ہے اگر ہم تو اس حدیث سے ہمیشہ اپنے دل کو تازہ رکھتے ہیں کہ ایک طوائف تھی، ایک عورت تھی جو برے کاموں میں مبتلا تھی، روز رات میں وہ اپنا جسم بیچتی تھی، اور ایک دن وہ اسی حال میں جب سج بن کے تیار ہو کے پالکی میں بیٹھ کے جا رہی تھی تو اس کی نگاہ پڑی کہ ایک طرف ایک کتا ہے جو ایک گھڑے کے اندر منہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، پیاسا ہے، تو وہ اپنی پالکی سے اتری، اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اس کنویں میں ڈالا، اس پورے کنویں کے پانی کو دوپٹے میں جذب کر کے باہر نکالا اور کتے کے منہ پہ ایسے نچوڑ دیا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینے پہ ایک طوائف کو جنت مل رہی ہے تو ہم لوگوں کے سامنے تو یہ موقع ہاتھ آ گیا ہے کہ مکے و مدینے جا کے رو کے گا کے گڑ گڑا کے اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ میقات سے آپ کا سفر شروع ہوگا، اور یہ سفر جب آپ کا چلے گا تو آپ مکہ شریف پہنچ گئے۔ جب آپ مکہ شریف پہنچیں گے تو چونکہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، سفر سے کافی دور سے آپ چل کے آ رہے ہیں، لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ لوگ مکے پہنچتے ہی سامان کمرے میں رکھتے ہیں اور حرم کی طرف چل دیتے ہیں۔ بے شک ان کی تڑپ پکی ہوتی ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح حرم شریف پہنچ جائیں، کسی طرح کعبۃ اللہ کو اپنی نگاہ سے دیکھ لیں، لیکن چونکہ آپ 12-13 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، تھکان ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب جسم میں تھکان بھری ہوتی ہے تو عبادتوں میں وہ مزہ پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا آپ اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کر لیجئے، تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، جب آپ کو لگے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تھکان دور ہو جائے، کوئی کھانے پینے کا وقت ہو تو کھا پی لیجئے، چائے وغیرہ پی لیجئے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اپنے کمرے سے تازہ وضو کر کے حرم شریف کی طرف چلیں گے، لبیک کی صدا بھی آپ کی زبان پہ بلند ہے۔ حرم شریف میں جب آپ داخل ہوں گے تو یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے کہ جب آپ کی پہلی نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑے گی، یعنی جس دن آپ کی پہلی نگاہ، زندگی کی پہلی نگاہ کی بات ہے، اس سفر کی نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بار بار بلائے اور ہر بار آپ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے ہر سال جائیں، عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، لیکن میری بات کو نوٹ کر لیجئے گا کہ زندگی میں صرف پہلی بار یہ ہوتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ پہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے تو اس وقت جو خانہ کعبہ دکھتا ہے وہ دوبارہ پھر زندگی میں کبھی نہیں دکھتا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار 94 میں تقریباً 22 سال پہلے، جب آج سے 22 سال پہلے جب میں نے خانہ کعبہ دیکھا ہے تو چونکہ وہاں کا بیان ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، یقین کیجئے خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جب میری پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پہ پڑی ہے تو میں نے کعبۃ اللہ کی چھت سے آسمان تک سنہرے اور سفید موتیوں کی لڑیاں دیکھی۔ اس کے بعد میں نے 17 سفر کیے، ہر سفر میں یہ تمنا لے کے جاتا ہوں کہ اللہ وہ والا کعبہ دکھا دے، وہ دوبارہ نہیں دیکھا یہاں، لہٰذا آپ کا یہ گولڈن چانس ہے، آپ پہلی بار وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت کی دعا قبول کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، بشرطے وہ جائز ہو، کسی کی زمین ہمارے نام ہو جائے یا کسی کا فنڈ ہمارے نام آ جائے، یہ سب نہیں چلے گا، کسی کے گھر پہ بری نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ سب نہ رکھیے، جائز بات جو آپ کی جائے۔ تو دنیاوی، بہت سے لوگ دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں اللہ دولت دے، عزت دے، شہرت دے، بچیوں کے اچھے رشتے آ جائیں، لڑکے کسی کام سے لگ جائیں، ابا بیمار ہیں اچھے ہو جائیں، یہ دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ دینی اعتبار سے ہوتے ہیں اللہ قبر کی زندگی کو آسان کر دے، مشکلوں کو آسان کر دے، پریشانیوں کو دور، ہر انداز کی ہوتی، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو ایک دعا مانگ لیجئے، وہ دعا آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ آج اس لمحے کے بعد میری زندگی میں جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، مولا تو میری نیک و جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ یہ آپ نے آج سے اپنی بچی ہوئی زندگی کی آخری سانس تک کا ایک پیکج پورا اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ آج اس لمحے کے بعد اس خانہ کعبہ کی برکتوں کے طفیل میں جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، مولا تو میری نیک و جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ اس کے باوجود عالم کیا ہوتا ہے کہ جب خانہ کعبہ پہ اس طرح سے پہلی نظر پڑتی ہے تو پھر دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرج مبروز ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سجدہ بھول گیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔